السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم 36واں سبق پڑھیں گے، الدرس السادس والثلاثون۔ الدرس السادس والثلاثون، 36واں سبق۔ معافی چاہتا ہوں، کافی وقت سے یعنی 2-3 دن سے زیادہ ہو گئے تھے، سبق نہیں تیار کر پا رہا تھا کیونکہ اس میں یہ تھوڑا پیچیدہ تھا، مجھ سے بھی حل نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے آج کوشش کر کے حل کیا، اسے الحمدللہ حل ہو گیا۔ تو اب میں آپ کے لیے اسے تیار کر رہا ہوں، کیونکہ میں بھی جو ہے پڑھائی کے زمانے میں ہی ہوں، اس وجہ سے جو ہے میں بھی، اور ویسے بھی جو حضرات پڑھاتے ہیں بہتر یہ ہے کہ پہلے خود پڑھیں پھر پڑھانا چاہیے۔ تو میں نے بھی جو ہے اسے الحمدللہ پڑھا ہے پہلے، اس کے بعد ہی آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ تو یہ اس میں پڑھیں گے ادوات شرط۔ ادوات شرط، ادوات کہتے ہیں آلے کو، آلہ، یعنی اسے جو ہے ادوات کے معنی ہی ہوتے ہیں آلہ۔ ادات کی جمع ہے یہ ادوات، اس کے معنی ہوتے ہیں آلہ، جس کے ذریعے کوئی چیز یوز کرتے ہیں۔ گیجٹ جسے کہتے ہیں اسے ادوات کہتے ہیں عربی میں، یعنی شرط کے آلے، یعنی شرط جن سے لگائی جاتی ہے وہ آلے ہم پڑھیں گے اس میں۔ شرط کیسے لگائی جاتی ہے اور کیا چیز ہوتی ہے شرط؟ شرط یعنی جملے کے اندر کوئی ایسے معنی ہو جس سے پتہ چل رہا ہو کہ اس میں کوئی شرط لگائی جا رہی ہے۔ جیسے میں کہوں اگر آپ کھانا کھاؤ گے تو آپ کا پیٹ بھرے گا، اگر آپ کھیلو گے تو آپ کا جسم تندرست رہے گا، اگر آپ نہاؤ گے تو صاف ستھرے رہو گے، اگر آپ سوؤ گے، اگر آپ نہیں سوؤ گے تو آپ کو تھکاوٹ ہوگی۔ تو یہ اس میں شرط کے معنی ہے۔ یا پھر یوں کہیں، یہاں تو میں اگر کر رہا تھا، اب میں کہوں جب آپ بازار جاؤ گے تو میرے لیے یہ لے آنا۔ تو اس میں پہلے میں نے شرط لگائی جب آپ جاؤ گے، اگر نہیں جاؤ گے تو پھر نہیں لاؤ گے۔ جب آپ بازار جاؤ گے تو میرے لیے پین لے آنا، جب آپ میرے یہاں آؤ تو بیل بجا دینا۔ تو یہ جب سے میں نے یہاں پہ شرط لگائی، اس سے پہلے میں نے اگر کے لفظ سے شرط لگائی۔ تو ایسے ہی عربی میں کچھ لفظ ہوتے ہیں جن سے شرط لگائی جاتی ہے۔ پہلے حصے میں شرط ہوتی ہے، دوسرے حصے میں اس کا جواب ہوتا ہے، اسے جزا بھی کہتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا اگر آپ کھاؤ گے تو آپ کا پیٹ بھرے گا، اگر آپ کھاؤ گے یہ شرط ہے، تو آپ کا پیٹ بھرے گا، یہ اس کی جزا ہے۔ یعنی میں نے کہا پہلے میں نے شرط لگائی اگر ایسا کرو گے، پھر میں نے بتایا تو ایسا ہوگا۔ تو اسے ہی کہتے ہیں ادوات شرط، جن کے ذریعے شرطیہ جملے بنائے جاتے ہیں۔ یہ اصل میں مٹا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے تصادقہ۔ تصادقہ یا تصادقو کے معنی ہوتے ہیں دوست بنانا، دوستی کرنا۔ وفیون مانے وفادار، وفادار، وفا کا لفظ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ عربی سے لیا گیا ہے، وفادار۔ مساعدتن، مدد، مدد کرنے کے معنی میں ہوتا ہے یہ مساعدتن، مدد۔ یخیب، ناکام کرتا ہے، مایوس کرتا ہے، نامراد کرتا ہے یا مراد پوری نہیں کرتا۔ رسبہ، ناکام ہوا۔ التحق بی، یعنی با کے ساتھ۔ التحق بی کے معنی ہے داخلہ لینا، ایڈمیشن لینا، اس نے ایڈمیشن لیا با کے ساتھ۔ احملہ، اس نے نظر انداز کیا، احملہ۔ یلتزم بی، یہاں پہ یلتزم بی یعنی پابندی کرتا ہے، با کے ساتھ اس کے معنی ہوں گے وہ پابندی کرتا ہے۔ یہ مضارع ہے، یہ ماضی ہے، یہ ماضی ہے، یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے۔ المرور مانے ٹریفک، گزرنے کے معنی میں ہوتا ہے المرور کا مطلب، یعنی یہاں پہ ٹریفک مراد ہے، المرور۔ اجتازہ، یہ اس کا معنی، اس کا مطلب ہے وہ گزرا، یہ پاسٹ ہے، اجتازہ۔ الاشارۃ الحمراء، ریڈ لائٹ کو کہتے ہیں۔
الاشارۃ الحمراء ریڈ لائٹ، اشارہ سگنل کو کہتے ہیں، اور حمراء مانے ریڈ لال، تو لال سگنل یعنی ریڈ لائٹ۔ غرامۃ جرمانے کو کہتے ہیں پینلٹی۔ دیکھیے الاشارۃ الحمراء ریڈ لائٹ۔ ایک چیز اور بتا دوں، آپ حضرات جب کمنٹ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ کافی اچھا لگتا ہے اور ایک جذبہ ملتا ہے آگے چلنے کا، تو آپ کمنٹ ضرور کیا کریں، اور غلطی ہو اس میں تو اسے بھی ظاہر کر دیا کریں، اور کوئی اچھی بات لگے تو اسے بھی واضح کر دیں، تاکہ جو ہے جذبہ، وہ نیا جذبہ پیدا ہوتا رہے پڑھانے کا۔ اچھے لگتے ہیں آپ کے کمنٹس ماشاءاللہ، کافی اللہ پاک برکت دے آپ میں، آپ کے دماغ میں، علم میں اور عمر میں۔ پڑھیے لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ من یزور حامدن یکرمہ، دیکھیے من جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کون، سوال، اس کے معنی وہ جو بھی ہوتے ہیں، یہ موصولہ بھی ہوتا ہے، جیسے اوپر اس میں موصول آئے تھے الذی اللتی، ویسے ہی من بھی ہوتا ہے۔ من کے معنی وہ جو کے بھی ہوتے ہیں، اور من سے ہم شرط بھی لگاتے ہیں، جو شخص برا کرے گا تو اس کے ساتھ برا ہوگا، شرط لگا دی دیکھیے ہم نے، جو شخص برا کرے گا تو اس کے ساتھ برا ہوگا، یعنی جو کرے گا برا تو برے کی شرط لگا دی تو اس کے ساتھ برا ہوگا۔ جو کسی کے لیے کھڈا کھودے گا، کوئی کھڈا کھودے گا تو وہ اسی میں گرے گا، جو دوسرے کے لیے کھڈا کھودے گا تو وہ اسی میں گرے گا۔ اور اس کی پہچان عربی زبان میں یہ ہوتی ہے کہ یہ جب فعل مضارع پہ لگتے ہیں، ماضی پہ تو نہیں ہوگا، فعل مضارع پر لگتے ہیں تو آخر والے حرف کو جزم دیتے ہیں، فعل امر کی طرح۔ فعل امر کے آخر میں جزم آتا ہے، ایسے ہی جب کوئی حرف شرط جب کسی جملے میں آئے گا تو فعل مضارع کو جزم دے گا، کم سے کم 2 فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہو گیا، دیکھیں دونوں کو اس نے جزم دیا، یعنی 2 فعل مضارع کو جزم دیتا ہے حرف شرط۔ تو یہ حرف شرط ہے من، کیا مطلب ہے اس کا؟ جو زیارت کرے گا حامد کی، یعنی جو حامد کی زیارت کرے گا، یکرمہ تو وہ اس کا اکرام کرے گا، ٹھیک ہے، جو حامد کی زیارت کرے گا۔ من یہاں پر فاعل ہے، فاعل، تو یہ اس کا ترجمہ اسی حساب سے ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ سوال نہیں ہے، یہ شرط میں ہے، اور یہ موصولہ بھی بن جاتا ہے۔ جو حامد کی زیارت کرے گا تو وہ یعنی حامد اس کا اکرام کرے گا، اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہوگا۔ وَمَن، من تھا اصل میں، یا سے مل گیا، یا جو ہے یرملون میں سے ایک حرف ہے، تو نون کو بھی یا سے بدل کے یا کا یا میں ادغام کیا۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں وَمَن یتصادق، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں وَمَن یتصادق، بہتر ہے وَمَن یتصادق کہے۔ وَمَن یتصادق مَعَهُ یجدہ وفیا ومخلصا، اور جو شخص اس کے ساتھ دوستی بنائے گا، دوستی کرے گا، تو وہ اس کو وفادار اور مخلص پائے گا۔ یجدہ، وجدہ یجدو کے معنی ہوتے ہیں پانا، پانا اردو والا، یہ وہ والا پانا نہیں ہے جس سے سائیکل وغیرہ ٹھیک کرتے ہیں، یعنی میں نے اس کو اچھا پایا، اس معنی میں ہے۔ یتصادق بھی مضارع ہے، یا آ رہی شروع میں، فعل مضارع کی پہچان، اس میں بھی آ رہی ہے فعل مضارع کی پہچان، دونوں پہ جزم آ رہے ہیں آخر میں، جو کہ حرف شرط کی وجہ سے ہے۔ دھیان رکھیے، تھوڑا سا مشکل ہے، دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ وَمَن یتصادق مَعَهُ یجدہ وفیا ومخلصا، اور جو اس کے ساتھ دوستی کرے گا، یتصادق دوست بنائے گا،
یجدہو تو وہ اس کو، وفیًا و مخلصاً وفادار اور مخلص پائے گا۔ ومتى، متى بھی حرف شرط ہوتا ہے، ومتى تنادیہ یجبک، اس کے معنی ہوتے ہیں کب، لیکن اس کے معنی شرط میں ہو جاتے ہیں جب، اور جب آپ اس کو پکارو گے۔ تنادیہ، نادا ینادی کے معنی ہوتے ہیں پکارنا، اس میں آخر میں یا تھی، یا حرف علت۔ تو فعل امر میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ آخری والے حرف کو جزم دیتے تھے، اگر آخر میں الف، واو یا پھر یا ہے، یعنی ان تینوں حرف میں سے کوئی ہے، واو یا الف، الف واو یا، تو ان کو گرا دیتے ہیں، پھر جزم نہیں آتا ہے، یہ گر جاتے ہیں کیونکہ ان پہ خود ہی جزم ہوتا ہے، تو ان کو گرا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یا تھی وہ گر گئی، دال پہ زیر آ رہا ہے، وہ اسی لیے آ رہا ہے کہ یا تھی وہ گر گئی، اب زیر کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یا گر چکی، جو کہ اس کی پہچان ہے۔ اور جب آپ اس کو پکارو گے وہ آپ کو جواب دے گا، یجب کا، وہ آپ کا جواب دے گا، یجب کا، تو جس کو جواب دے رہا ہے وہ اس کی ضمیر لے آئیں گے، آپ کو دے گا تو پھر کیونکہ مفعول بن رہی ہے ضمیر، تو وہ جواب دے گا، اور کس کو دے گا؟ آپ کو، تو آپ مفعول ہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے، یہاں پہ ضمیروں کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے، پھنس مت جائیے گا آپ اس میں۔ اور جب آپ اس کو پکارو گے، یعنی ہو کو، یہاں پہ ہی آ رہا ہے، تنادیہ یجب کا، تو وہ آپ کو جواب دے گا۔ وَكَيْفَمَا تُعَامِلْهُ يُعَامِلْكَ، کیفا کا معنی ہوتا ہے کیسا، لیکن جب اس کے آگے ما جوڑ دیتے ہیں تو یہ شرط بن جاتا ہے، اس کا ترجمہ ہوگا جیسا، اور جیسا آپ اس کے ساتھ معاملہ کرو گے۔ تو عاملہ، عاملہ یعاملو کے معنی ہوتے ہیں معاملہ کرنا، اردو میں بولتے ہیں آپ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرو گے، تو اسی کو عربی میں یوں کہتے ہیں۔ یہ فعل مضارع ہے، یہ بھی فعل مضارع ہے اس کا، اور جیسا آپ اس کے ساتھ معاملہ کرو گے وہ آپ کے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا۔ تو یہ ویسا جو ہے یہ جزا ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، آپ یہ نہ ڈھونڈیں کہ ویسا کا لفظ کہاں ہے، تو یہ شرط اور جزا جو ہے اس میں ہم اردو میں اپنے حساب سے بڑھا دیں گے لفظ، جیسے ہمارے ہاں بولا جاتا ہے۔ اور جیسا آپ اس کے ساتھ معاملہ کرو گے ویسا وہ آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ وَإِن تَدْعُهُ إِلَى بَيْتِكَ يَزُرْكَ، اور اگر آپ نے اس کو اپنے گھر کی طرف بلایا، طرف کا ترجمہ نہیں کریں گے، تھوڑا عجیب لگے گا، اور اگر آپ نے اس کو اپنے گھر بلایا، تدعو، واو تھا آخر میں وہ گر چکا ہے، یزور کا، یہاں بھی بیچ میں واو تھا، یزورو تھا وہ بھی گر چکا، تو وہ آپ کی زیارت کرے گا، یعنی آپ سے ملے گا، تو وہ آپ سے ملے گا، یعنی اگر آپ نے اس کو اپنے گھر دعوت دی تو وہ آپ سے ملے گا۔ یزور کا، وَإِن تُحْسِنْ إِلَيْهِ يَشْكُرْكَ، اور اگر آپ نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، تحسن الیہ، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، یشکر کا، تو وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا۔ تحسن الیہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، احسان، تو احسن یحسن سے ہی تحسن ہے، حرف جزم آیا، اس لیے آخر کی حرکت ختم ہو گئی، جو کہ ان ہے، یہ بھی حرف شرط ہے، ان سب حرف شرط کو دھیان رکھیے۔ اور اگر آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، اچھا برتاؤ کیا، تو وہ آپ کا شکر گزار ہوگا۔ وَإِن تَطْلُبْ مُسَاعَدَتَهُ
فلن یخیب ظنک، اور اگر آپ نے اس کی مدد کو طلب اور اگر آپ اس کی مدد کو طلب کرو گے، مضارع ہے، ان داخل ہو جائے گا تو یہ مستقبل کے معنی میں ہو جائے گا، یعنی فیوچر میں چلا جائے گا، فیوچر میں چلا جاتا ہے حرف شرط سے، کیونکہ ابھی نہیں کر رہا، شرط لگا رہا تو وہ سب فیوچر میں ہی کرے گا، وہ سب کام اگر آپ یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، تو یہ سب فیوچر کی باتیں ہوتی ہیں جو شرط لگائی جاتی ہیں۔ وَإِن تَطْلُبْ مُسَاعَدَتَهُ، مساعدہ مدد، ہو یعنی اس کی، اور اگر آپ اس کی مدد طلب کرو گے، تطلب، فلن، دیکھیے فا آ گیا، یہ پہلے نہیں آ رہا تھا اب آیا ہے، تو جب لن آئے گا لن تو اس سے پہلے فا ضرور لائیں گے، لن جب آ جائے گا فعل مضارع پہ تو اس سے پہلے فا لانا ضروری ہے، لن والے کیس میں لائیں گے، اور بھی کیس آ رہے ہیں، ابھی یہ پہلا آیا ہے، لن سے پہلے فا ضرور لائیں گے جب یہ جواب بنے گا یعنی جزا بنے گی، اور اگر آپ نے اس کی مدد، اگر آپ اس میں انتا ضمیر ہے اس لیے آپ کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور اگر آپ اس کی مدد کو طلب کرو گے، اب یہ تطلبو میں جو تا لام با ہے اس کے مادے کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور اس تا کا ترجمہ انتا سے ہو رہا ہے، یعنی اور اگر آپ کس کا ترجمہ ہو رہا ہے، اس تا کا، اور اس کی مدد طلب کرو گے، یہ تا لام اور با کا ترجمہ ہو رہا ہے، طلب کرو گے، اس طریقے سے میں ترجمہ کرتا ہوں، اور اگر آپ اس کی مدد کو طلب کرو گے، فلن یا فلن یخیب ظنک، تو وہ آپ کے گمان کو، ظن مانے گمان یعنی آپ کا سوچنا، تو وہ ہرگز بھی نہ کریں، تو اس سے ہی یہ جو جملے کا ایک طرز ہے اسی سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ لن ہی آ سکتا ہے، تو وہ آپ کے گمان کو ناکام یا پھر نامراد نہیں کرے گا یا پھر مایوس نہیں کرے گا، تو جب ہم نے یہ کہہ دیا نہیں کرے گا تو اب اس میں لن ہی آئے گا کیونکہ اس میں زور پیدا ہو رہا ہے، اور اگر آپ اس کی مدد کو طلب کرو گے تو وہ آپ کے گمان کو نامراد نہیں کرے گا، ناکام نہیں کرے گا۔ اذا نجحت فی الامتحان فاحمد اللہ، جب آپ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ، اذا ماضی پر داخل ہوتا ہے اور اس کو بھی فیوچر میں لے جاتا ہے، اس کے معنی کو مستقبل میں، ترجمہ یوں ہی کریں گے، جب آپ، یہ تا سے ترجمہ ہو رہا ہے آپ کا، امتحان میں کامیاب ہو جاؤ، یہ نجاح سے ہو رہا ہے، نون جا جیم اور ہا سے، جب آپ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے یا ہو جاؤ، تو فا کا ترجمہ ہو رہا ہے تو اللہ کی تعریف کرو، احمد ہے اصل میں، یہ احمد نہیں ہوگا، احمد ہوگا، یہ فاحمد اللہ ہوگا، یہ حمیدہ یحمدو ہوتا ہے تو فاحمد اللہ، تو دیکھیے جب فعل امر آئے گا تو اس سے پہلے بھی فعل آنا ضروری ہے، جزا میں، تو دیکھیے جب آپ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ تو اللہ کی تعریف کرو، فاحمد اللہ، حمیدہ یحمدو ہوتا ہے، انہوں نے غلط لکھا ہے، اسے صحیح کر لیجئے گا، وَإِن رَسَبْتَ فَاصْبِرْ، اور اگر آپ ناکام ہو جاؤ تو صبر کرو، فَاصْبِرْ، یہ اصل میں کیا تھا، اصبر، فعل امر تھا، یہ تو فعل آنا ضروری ہے، وَإِن رَسَبْتَ مانے ناکامیاب ہونا، رسبہ یرسبو، اس کے معنی ہوتے ہیں ناکام ہونا، اور اگر آپ ناکام ہو جاؤ یا ناکام ہو گئے تو صبر کرو،
ववासिल मुवासला से है, ये बाब मुफ़ाअला से। ये बाब मुफ़ाअला ग्रामर का हिस्सा है, ये आपको वहाँ समझ में आएगा अच्छे से। तो इसका फ़ेल अम्र फ़ाइल के वज़न पर आता है। जो फ़ाइल का वज़न होता है मुजर्रद में, 3 हर्फ वाले जो फ़ेल होते हैं उसमें जो होता है, जैसे नासिर और हामिद, हामिद अहमदू से हामिद, ज़ाहिब और साइक़, क़ाइल, ये सब फ़ाइल के वज़न है। तो इस ये जो एक मुवासला मुफ़ाअला एक कैटेगरी है वर्ब की, उसका फ़ेल अम्र फ़ाइल के वज़न पर आता है। जैसे वासिल, ये इसमें फ़ाइल नहीं है, ये बल्कि फ़ेल अम्र है। तो यहाँ पे हुक्म दे रहे हैं ववासिल, ववासिल दिरासतक, दिरासतका, और जारी रखो अपनी पढ़ाई को, दिरासतक, दिरासतका, अपनी पढ़ाई को। ववासिल माने जारी रखो, मुवासलत। व इन सबरता फ़इन्नल्लाह मआका, और अगर आपने सब्र किया तो बेशक अल्लाह ताला आपके साथ है। देखिए यहाँ भी फ़ा आया, इसलिए आया क्योंकि आगे जो जज़ा आ रही है वो जुमला इस्मिया है, उसका पहला हिस्सा इस्म है, चाहे बाद का फ़ेल हो। यहाँ तो दोनों ही इस्म है, लेकिन अगर आगे फ़ेल भी हो तब भी यहाँ पे फ़ा आएगा। पहला हिस्सा इस्म हो अगर जज़ा में तो भी फ़ा आता है जवाब में। व इन सबरता फ़इन्नल्लाह मआका, और अगर आपने सब्र किया तो बेशक अल्लाह ताला आपके साथ है। व मल्लम यसबिर फ़लैसा बिमुमिनिन हक़्क़ा, और जिस शख्स ने सब्र नहीं किया, लम यसबिर, और जिस शख्स ने सब्र नहीं किया, फ़लैसा तो नहीं है वो सच्चा मोमिन। ये जो ज़बर आता है किसी लफ्ज़ पर, यह असल में जो है ये तमीज़ होती है। इसका तर्जुमा यूँ करते हैं, इस तौर से या इस एतबार से, यानी एतबार और तौर का लफ्ज़ तर्जुमे में लेकर आते हैं। कैसे लाएंगे? तो वो तो नहीं है मोमिन हक़ के एतबार से या हक़ के तौर पर, यानी सच्चा मुराद है यहाँ पे। और जिस शख्स ने सब्र नहीं किया तो वो सच्चा मोमिन नहीं है। तो लैसा जो है इसमें भी फ़ा आएगा, लैसा वाले केस में भी फ़ा आएगा। इज़ा अरद्ता तअल्लुमल अरबिय्यति फल्तहिक़ बिलजामिअतिल मिल्लिय्यतिल इस्लामिय्यति औ अय्यि जामिअतिन मरकज़िय्यतिन उख़रा। जब आप इरादा करो अरबी को सीखने का, तअल्लुम माने सीखना, जब आप इरादा करो अरबी को सीखने का, फल्तहिक़ ये फ़ेल अम्र है, तो दाखिला ले लो जामिया मिलिया इस्लामिया में। ये बा का तर्जुमा हो रहा है यहाँ पर में, यानी दाखिला ले लो जामिया मिलिया इस्लामिया में, या कोई, अय्यी का तर्जुमा हो रहा है कोई, या औ माने या, यानी और, इंग्लिश में और कहते हैं, या कोई दूसरी, उखरा माने दूसरी, आखर की मुअन्नस है, दूसरी सेंट्रल, मरकज़ी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी या तो जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लीजिए या कोई दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लीजिए। तो जामिया मरकज़िया का मतलब होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उखरा माने दूसरी, और आई माने कोई, यानी कोई दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। वइन तअल्लमतल अरबिय्यत फ़इन्न अबवाबल मारिफ़ति तकूनु मफ़्तूहन अमामका, और अगर आपने अरबी को सीख लिया, और अगर आपने अरबी को सीख लिया तो बेशक इल्म के दरवाज़े आपके सामने खुले होंगे, तकूनु होंगे, मफ़्तूहतन खुले,
امید ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، اور اگر آپ نے عربی کو سیکھ لیا تو بے شک علم کے دروازے آپ کے سامنے کھلے ہوں گے۔ من اجتہد فی دراستہ فسوف یفرح بنجاحہ، جس شخص نے اپنی پڑھائی میں محنت کی، اجتہدا، فسوف تو عن قریب، سوف مانے عن قریب، انگلش میں وڈ کہتے ہیں، WOULD وڈ، تو عن قریب وہ اپنی کامیابی سے خوش ہوگا۔ ومن اہمل فیہا فسیندم، من غاب عن الفصل فلن ینال اعجاب الاستاذ، اور جس شخص نے اس میں نظر اندازی کی، اور جو شخص اس کو نظر انداز کرے گا، اور جس نے اس کو نظر انداز کیا، تو فی کے ساتھ آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے نظر انداز کرنا، اور جس شخص نے اس کو نظر انداز کیا، فسیندم، تو عن قریب، تو عن قریب سین کا ترجمہ ہو رہا ہے، سین آئے گا اور سوفا آئے گا تو جزا میں، تو اس سے پہلے بھی فا آئے گا، فا، یہاں بھی جملہ اسمیہ تھا اس لیے فا آیا ہے، دھیان رکھیے گا اس کا۔ تو سین اور سوفا جو ہے یہ ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں، بس سینونیم سمجھ لیجئے اسے ایک دوسرے کا، تو اس سے پہلے بھی فا آئے گا شرط میں، یہ فی والا فا ہے، اسے ویسا فا مت سمجھیے گا، یہ تو فی کے لفظ ہے، اور جس نے اس کو نظر انداز کیا تو عن قریب وہ، من فاعل ہے اس کا، یندمو کا، تو من سے ترجمہ کریں گے تو عن قریب وہ شخص نادم ہوگا، ندامت کرے گا، یندمو ندامت کرے گا، نادم ہوگا، گلٹی فیل کرے گا، جو کلاس سے غیر حاضر رہا، غابہ، جو غائب رہا کلاس سے، فلن تو ہرگز نہیں پائے گا، تو ہرگز نہیں پائے گا، ینالا، نالا ینالو کے معنی ہوتے ہیں پانا، یجدو کے معنی میں ہوتا ہے، یہ وجدہ یجدو کے معنی میں، تو ہرگز نہیں پائے گا استاد کی خوشنودی کو، اعجاب، تو ہرگز نہیں پائے گا استاد کی پسندیدگی کو، خوشنودی کو۔ من خان صدیقہ فقد خان نفسہ، جس شخص نے اپنے دوست سے خیانت کی تو یقیناً اس نے اپنے آپ سے خیانت کی۔ ان لم تکرم الناس فما یکرمک احد، اگر آپ نے لوگوں کا اکرام نہیں کیا تو کوئی بھی آپ کا اکرام نہیں کرے گا۔ فما یکرمک احد، دیکھیے ما آ گیا، اس سے پہلے بھی فا آ جائے گا، ما جو نیگیٹیوٹی کے میننگ میں ہو اس سے پہلے بھی فا آ جائے گا، اور قد سے پہلے بھی فا آئے گا، قد سے پہلے بھی فا آئے گا، اور ما سے پہلے بھی فا آئے گا۔ یہاں پہ اس پہ جزم نہیں آیا اس لیے کہ یہ ما آ گیا ہے، جس کی وجہ سے اس پہ جزم نہیں آ سکا۔ خیر وہ گرامر کی بحث ہے، آپ اس میں نہ جائیں بالکل ابھی۔ اگر آپ نے لوگوں کا اکرام نہیں کیا تو کوئی آپ کا اکرام نہیں کرے گا۔ من یلتزم بقوانین المرور فسیأمن المکروہ، جو شخص یا جس نے ٹریفک کے رولز کی پابندی نہیں کی، یلتزم، ومن یلتزم، جو یلتزم پابندی کرے گا ٹریفک کے رولز کی، یا جو کرے، یہ مضارع ہے سوری، تو ویسا ہی ترجمہ کریں گے یہاں پہ، کرے گا، جو شخص ٹریفک کے رولز کی پابندی کرے گا تو عنقریب وہ تکلیف سے محفوظ رہے گا، مکروہ مانے ناپسندیدہ چیز، یہاں مراد ہے تکلیف، مکروہ،
تو عنقریب وہ ناپسندیدہ چیز سے محروم رہے گا یعنی تکلیف سے۔ وَأَيُّ سَائِقٍ، سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو، اور کوئی بھی ڈرائیور، اور کوئی ڈرائیور جو پار کر دے، گزر جائے، الاشارۃ الحمراء، ریڈ لائٹ سے، ریڈ لائٹ سے گزر جائے گا، اور کوئی ڈرائیور جو گزر جائے ریڈ سگنل سے، الاشارۃ الحمراء، فَسَيَنْدَمُ فَسَيَدْفَعُ الْغَرَامَةَ، تو عنقریب وہ پینلٹی بھرے گا۔ غرامہ کہتے ہیں پینلٹی کو، تو عنقریب وہ پینلٹی بھرے گا۔ مشق دیکھیے، عربی میں جواب لکھیے، کیف یعامل حامد من یزورہ۔ یہاں پہ کیف سوالیہ ہے تو اس لیے یہاں پہ جزم نہیں دیں گے، دھیان رکھیے گا۔ حامد کیسا معاملہ کرتا ہے اس کے ساتھ جو اس کی زیارت کرتا ہے، تو یہاں پہ اوپر جواب ہے اس کا موجود، من یزور حامدا یکرمہ۔ نیچے دیکھیں، کیف یجدہ من یتصادق معہ، کیسا پاتا ہے وہ اس کو یعنی حامد جو اس کے ساتھ دوستی کرتا ہے، تو من یتصادقہ یجدہ وفیا ومخلصا۔ ماذا یعمل حامد ان احسنت الیہ، ان احسنت الیہ یشکرک۔ کیف یستجیب حامد لمن یطلب مساعدتہ، کیسے جواب دیتا ہے حامد اس شخص کو، لمن اس شخص کو، لام کا ترجمہ ہو رہا کو، جو اس کی مدد طلب کرتا ہے یعنی اس سے مدد طلب کرتا ہے، تو من یطلب مساعدتہ یجبہ، یوں کہہ دیں گے یجبہ، تو اس کو جواب دیتا ہے۔ ماذا یعمل من اراد تعلم العربیہ، وہ شخص کیا کرتا ہے وہ شخص کیا کرے جس نے ارادہ کیا ہو عربی کے سیکھنے کا، تو من اراد تعلم العربیۃ فلیلتحق، تو یہ فا نہیں لائیں گے، سوری، لیلتحق چاہیے کہ، لیلتحق بالجامعۃ الملیۃ الاسلامیہ، تو لی سے چاہیے کے معنی ادا ہو جائیں گے، لیلتحق۔ فا بھی لا سکتے ہیں، اس میں فا لائیں گے، فعل امر ہے یہ، فا لے کر آئیں گے۔ کیف تفتح ابواب المعرفۃ، کیسے کھلتے ہیں علم کے دروازے، تو ان تعلمت العربیۃ تفتح ابواب المعرفۃ۔ من یفرح بنجاحہ من اجتہد فی دراستہ یفرح فسوف یفرح بنجاحہ من سیندم، سیندم من غاب عن الفصل من لا ینال اعجاب الاستاذ، لن ینال اعجاب الاستاذ من غاب عن الفصل، یا پھر من غاب عن الفصل لن ینال فلن ینال اعجاب الاستاذ من سیأمن المکروہ، من یلتزم بقوانین المرور فسیأمن المکروہ، من سیدفع الغرامہ، من یجتاز یا من یجتاز ہوگا، ہاں من یجتاز الاشارۃ الحمراء فسیدفع الغرامہ۔ یہاں پہ جزم نہیں دیں گے اسے، کیونکہ یہ فا آ گیا، تو جہاں جہاں فا آئے گا وہاں پہ جزم نہیں دیں گے،
جو فعل امر ہے اس میں تو خود بخود جزم آتا ہے، تو وہاں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے اس تعلق سے. خالی جگہ پر کیجئے. متا متا تنادی یجب کا وَإِن تدعوه إلى بيتك يزورك وَإِن تحسن إليه يشكرك إذا نجحت في الامتحان فاحمد الله. یا حمزہ کا نشان نہیں آئے گا. وَإِن رَسَبْتَ فَاصْبِرْ وَمَن لم يصبر فليس بمؤمن. من اجتهد في دراسته فسوف يفرح بنجاحه. من خان صديقه فقد خان نفسه. إن لم تكرم الناس فما يكرمك أحد. من يلتزم بقوانين المرور فسيأمن المكروه. أي سائق اجتاز الإشارة الحمراء فسيدفع الغرامة. یہاں ٹھیک کرنا، درج ذیل جملوں کی تصحیح کیجیے. من یزور محمودا یکرم ہو، تو یزور ہوگا، یہ یزور واو گر جائے گا حرف شرط کی وجہ سے. من یزور محمودا یکرم ہو. متا تنادی یا گر جائے گی، یہاں بھی یا گر جائے گی. متا تنادی ہی یجب کا. ان تدعو واو گر جائے گا، یہاں پہ بھی واو گر جائے گا. ان تدعوہ الی بیتک یزرک اذا نجحت فی الامتحان فاحمد اللہ. احمد نہیں ہوگا، فاحمد ہوگا، تو یہ حمزہ کا نشان نہیں آئے گا کیونکہ فعل امر ہے. حمزہ وصل پہ حمزہ کا نشان نہیں آتا ہے، یہ حمزہ وصل ہے. وَإِن رَسَبْتَ فَاصْبِرْ ہوگا یہ، کیونکہ یہاں فعل امر ہوگا. من لم یصبر فلیس، فا آئے گا لیسا سے پہلے، فلیس بمؤمن. ان تعلمت العربیۃ فإن ہوگا، یہ فا آئے گا. فإن أبواب المعرفة تكون مفتوحا لك. من غاب عن الفصل لن ينال إعجاب الأستاذ. من غاب عن الفصل فلن ينال إعجاب الأستاذ. ان جملوں کا میں نے اس میں ٹرانسلیشن لکھا ہے، یہ اس کو پڑھ دیتا ہوں. من يتصادق حامدا يجده وفيا ومخلصا، ملا لیجیے گا اردو ترجمے سے. کیفما تعاملنی اعاملک. ان ادعو خالدا الى بیتی یزرنی. ان تحسن الیہ یشکرک. ان یطلب راشد مساعدتی فلن اخیب ظنہ. ان تذهب الى السوق فاشتری لی قلما جیدا. ان سافرت الدولة الاجنبیۃ ازداد علمک. الدولہ الاجنبیہ فورن کنٹری. من لا یجتہد یرسب فی الامتحان. من لا یجتہد یرسب فی الامتحان. من یحضر فی الفصل ینل اعجاب الاستاذ. من لا یلتزم بقوانین المرور فسيدفع الغرامہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.